الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے یوم علی قریب آتا جا رہا ہے سارے چہروں پر سے نقاب الٹتے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یوم علی کے جلوسوں کے لیے ان کو اجازت دی جائے گی۔ اب ناصر حسین شاہ کی کال بھی لیک ہو چکی ہے جس میں وہ ایک شیعہ رہنما کو یقین دہانیاں کروا رہا ہے کہ وہ سمری پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے دستخط نہیں کیے، وزیر اعلیٰ صاحب برہم ہیں۔ میرا سوال اتنا سا ہے کہ جس طرح سے جمعے کی نماز کے لیے کرفیو لگایا گیا اور کہا گیا کہ پابندی ہے اور سخت لاک ڈاؤن ہے، تراویح اور فرض نمازیں نہیں مسجد میں پڑھی دی جا رہی، تو کیا جو ایس او پیز جلوسوں کے لیے اختیار کی جائیں گی وہ ایس او پیز جو ہے نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے، جمعہ عیدین کے لیے نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا حکومت نہیں کر سکتی تھی کہ ایک سینیٹائزر گیٹ لگائے، اگر جگہ کم ہے عیدگاہیں دے، گراؤنڈز دے، اسٹیڈیم دے، اور مسلمانوں کو جو ہے نماز اور عید پڑھنے کی اجازت دی جائے اور ایس او پیز اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عبادات کرنے دی جائے؟ میں حیران یہ ہوں وہ شیعہ کہ جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے حضور آتے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے، حضور تلاش کرتے جاتے ہیں تو کہاں پاتے ہیں انہیں؟ مسجد میں پاتے ہیں، اور وہ مٹی میں یوں لیٹے ہوئے ہیں اور حضور ان کو کہتے ہیں قم یا ابا التراب۔ تو مومن تو مسجد کو آباد کرنے والا ہے، اور یہ مساجد کو تالے لگانے والے، یہ رافضی حکومت، ان کی فسطائیت، کیونکہ یہودیوں اور رافضیوں کا گٹھ جوڑ روز اول سے ہے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے یہ۔ اب ریاست کے سامنے بھی ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ ہم نے دو مطالبے رکھے، گالی اور گولی دونوں۔ عامر لیاقت کے پروگرام میں مفتی حنیف قریشی نے گزشتہ سے پیوستہ روز شاید بتایا ہے کہ ان کے اب وہ نام بڑے بڑے ذاکر جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو نام لے کر گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ علی کے ماننے والوں، اس امت کا بدبخت ترین شخص حضور نے فرمایا وہ ہوگا کہ جو حضرت علی پر حملہ کرے گا، اور جو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پر حملہ کیا، حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا وصیت کی اور اپنے شہزادوں سے کیا کہا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جب باغی حملہ کرتے ہیں تو ان کے پہرے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں مشیر ان کے اور قاضی ان کے حضرت علی ہوتے۔ ایک بندے نے شرارتاً پوچھا نا حضرت علی سے کہ ان کے دور میں اتنا امن، آپ کے دور میں کیوں اتنا نزاع ہے؟ تو فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو بدبختو، جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک افراط اور تفریط، کہ ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا اور ایک نے حضرت عیسیٰ کو بالکل نہیں مانا، اسی طرح خارجیوں نے تو حضرت علی کو مانا ہی نہیں، اور جو رافضی بدبخت ہیں انہوں نے حضرت علی کو اللہ بنا دیا۔ ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز، اور ان کی آڑ میں جو تبرہ کیا جا رہا ہے صحابہ کرام پہ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، امی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، جو کہ مومنین کی ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، حضور کی لاڈلی بیوی ہیں، اس پر سنیو تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی؟ تمہارے قائد خواہ وہ مذہبی ہوں، خواہ سیاسی ہوں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی مولانا صاحب ہو، کچھ بھی ہو، ان کو کوئی گالی دے، ان کے مرے باپ کو کوئی گالی دے، کلثوم نواز کو کوئی گالی دے، تمہاری غیرت جاگتی ہے؟ لقمہ تم سے، تمہارے حلق سے نہیں اترتا؟ عمران خان کو کوئی گالی دے تو یوتھی پوری بریگیڈ لے کے آ جاتے ہیں۔ امت کی ماں کو گالیاں یوٹیوب پہ پڑی ہیں، امت کی ماں پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کی ویڈیوز یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ پڑی ہیں۔ تم لوگوں سے روٹیاں بھی کھائی جاتی ہیں، بیویوں کے ساتھ سویا بھی جاتا ہے، مزے سے زندگیاں بھی گزار رہے ہو۔ ہم سے پوچھو ہماری تڑپ، ہمیں اپنی کوئی پروموشن نہیں چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کو پروموٹ نہ کرے، بہت سے قائدین کے میسیجز ملے، اپنے کارکنوں کو کہہ رہے او بدبختوں نہ کرو مجھے پروموٹ، مجھے پروموشن نہیں چاہیے۔ ان کو لگام دے دو، ان کی زبانیں کھینچ لو اور ان کو کہو کہ صحابہ پہ تبرہ نہ کریں، میں تمہارے جوتوں کو اپنی زبان سے چاٹوں گا، لیکن ذرا کرو تو صحیح۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے بندہ پروری کی، میری عیادت کے لیے آئے، لیکن مجھے نہیں چاہیے عیادت، مجھے نہیں چاہیے میری بیمار پرسی۔ صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں صحابہ کرام پر جو تبرہ کرتے ہیں اسے بند کروا دیں۔ سندھ حکومت کا سارا آپ کے سامنے ہے، پاڑا چنار کا ظلم آپ کے سامنے ہے، اداروں کے پاس تمام ثبوت آ چکے ہیں ان کی دہشت گردی کے، کہ یہ جتنی گالیاں دیتے ہیں، جتنا پاکستان میں فساد بپا کرتے ہیں، اور انڈیا اور اسرائیل سے زیادہ پاکستان کا دشمن ملک، کسی بھی ادارے کے کسی بھی افسر سے پوچھے کون ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ایران ہے۔ جتنی دہشت گردی ایران پاکستان میں کر رہا ہے، ساری کی ساری اداروں کے پاس ثبوت، ویڈیوز، تصویریں، اسلحہ، لڑکے گرفتار موجود ہیں۔ سنیو تم سے اتنی درخواست ہے کہ تمہاری مارکیٹیں اب پھر بند کی جائیں گی، تمہاری دکانیں بند کی جائیں گی، مزاحمت کرو، کھڑے ہو جاؤ، ویڈیوز بناؤ، اسٹیٹس لگاؤ، حکومت کو فون کرو، ان کو بتاؤ کہ ہماری دکانوں کے سامنے سے
ہمارے گھروں کے سامنے سے 10-10 کلومیٹر دور سے جلوس آتے ہیں. ایک بدبخت کا گھر ہوتا ہے محلے میں, اس کے لیے پورا محلہ بھی جو ہے ہائی جیک, 3 تھانے بھی ہائی جیک, رینجرز بھی ہائی جیک, پوری انتظامیہ سیکیورٹی. کیوں؟ ایک کنجر ذاکر کا وہاں گھر ہے اور اس بدبخت نے وہاں کے صحابہ پہ بھونکنا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارے آتے ہیں. سنیو, روکو. میرے تعلیم القرآن سے, میرے راجہ بازار سے, میرے بنوری ٹاؤن سے, میرے کسی بھی مدرسے کے آگے سے اگر جلوس گزرا اور میرے کسی بھی صحابی پر تبرہ ہوا, اٹھاؤ آواز کہ ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے اور ہم ایسے کسی جلوس کو نہیں گزرنے دیں گے جس میں میرے صحابہ پر تبرہ ہو. جلوس نکالنا عبادت تو شیعت میں بھی نہیں ہے, اور پھر ایسا جلوس کہ جس میں صحابہ کو گالیاں دی جائیں. ہمارا مطالبہ تو دیکھو کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں نہ دو, ہم کہتے ہیں کہ امہات المومنین پہ بکواس نہ کرو, ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا قتل عام نہ کرو. تم لوگ ہمارے لڑکوں کو لے کے تھریشر میں ڈالتے ہو, ہمارے لڑکوں کو کڑھائی میں ڈال کے تیل میں ابال دیتے ہو, پکوڑا بنا دیتے ہو, ہمارے لڑکوں پہ گولیاں چلاتے ہو, ہمارے مقدسات کو گالیاں دیتے ہو. اور گالیاں دینا بند کرو. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو نہیں مانتا, ہم یہ سمجھتے وہ منافق ہے, بغضی ہے, کافر ہے, اور حضور نے فرمایا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, اور یہ کسوٹ ہی ہے ایمان کی. لیکن ہم اس حضرت علی کو مانتے ہیں کہ جن کے چشم آشوب میں حضور ان کو لعاب لگاتے ہیں, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, حضور ان کو علم پکڑاتے ہیں اور ان سے مرحب کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے, حضور ان کو تبوک میں چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے پیچھے, اور حضور ان کو جو ہے نا امانتیں دے کے جاتے ہیں اپنے بستر پہ لٹا کے, اور کہتے ہیں سو جا علی صبح یہ امانتیں لوگوں کو پہنچانی ہیں. مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو ہم تو اس حضرت علی کو مانتے ہیں. حضرت علی کے اپنے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ وہ داماد ہیں نبی علیہ السلام کے, وہ چچا زاد ہیں حضور کے, وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اتنے فضائل اور مناقب ہیں, کسی ذاکر کے جھوٹے فضائل یا مناقب کی, کسی کنجر کے لفافہ ذاکر کے جو ہے نا خطبوں کی حضرت علی کو ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی جگہ, ان کی بڑی حیثیت ہے. آپ لوگ نہ بھی کہیں, ان کے مناقب اپنی جگہ ہیں. جناب زمین پھاڑ دی, آسمان چیر دیا, جبرائیل کا پر کاٹ دیا, یہ ہو گیا وہ گیا. حضرت علی ہیں. حضرت علی اللہ نہیں ہیں. عامر لیاقت کے پروگرام میں مفتی حنیف قریشی بھی یہ کہہ چکے. میں پھر کہتا ہوں سنیت سے کہ میں نے یہ 20 کروڑ سنیوں میں سے 10 لڑکے مانگے کہ مجھے دے دو, میں ان کو CSS کراؤں, اکیڈمی کے خرچے بھی برداشت کروں گا, آگے جائیں. اہل سنت والجماعت کے PK کے صدر عطا شانی صاحب گواہ ہیں, مجھے پوری سنیوں میں سے 10 لڑکے نہیں ملے کہ خرچہ بھی میں برداشت کر رہا ہوں. اور یہ لوگ اپنے ایک فیروزہ پہنے بندے کو آگے لے کے جاتے ہیں. سنیوں جاگ جاؤ, سنی تاجروں, سنی وکیلوں, سنی ڈاکٹروں, سنی اداکاروں, سنی آرٹسٹوں. ان کا کنجر میراثی بھی جو ہے نا کہتا ہے دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر, ابو بکر کہاں گئے, عمر کہاں گئے, عثمان کہاں گئے, تاریخ کیا گئی, دنیا کا سارا کچھ کھا گئے, علی دا پہلا نمبر. علی ہیں, علی کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم علی کو خدا نہیں مانتے. خدا را سنیوں اٹھ کھڑے ہو. تمہارے قائد کو کوئی بکواس کرے تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو. حضور کے صحابہ پہ بھونکا جا رہا ہے, زبانیں بند کرا دو. تمہیں کوئی گالی دے, تمہیں نیند نہیں آتی, جب تک اس کو جواب نہ دو امت کی ماں پہ بھونکا جا رہا ہے. خدا را ان کو جواب دو, ان کی زبانوں کو لگامے دو, ورنہ یہ ملک بھی شام بن جائے گا, یہ ملک بھی عراق بن جائے گا. میرے منہ میں خاک. رافضیت اور یہودیت کے گٹھ جوڑ سے پوری دنیا میں فتنہ بپا ہے, اور ان کے یہ ایجنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں. جزاک اللہ خیر.